لڑکیوں کو زکام ہے کہتے ہیں ہمارے یہاں ذکر اہل بیت نہیں ہوتا. میں نے کہا خدا کی قسم تم نے کبھی سنا ہی نہیں. ہمارے یہاں جس شان سے ہوتا ہے کسی کے یہاں ہو ہی نہیں. اگر کسی نے ایسا کہا تو بتا جس کا آنچل نہ دیکھا. کسی نے کہا تو لا کے بتا جس کا آنچل نہ دیکھا. محرمے ارے لوگ تو مدینے کی گلیاں پھلانے کی بات کر رہے تھے. اہل سنت کہتے ہیں وہ اور ہے جو گلیوں میں پھرتیاں ہیں. نبی کی شہزادی تو وہ ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا, جس کو آنچل نہ دیکھا. محمد نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام اور فرماتے خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر. بہت فرمائش سادات کرام نے فرمائی لیکن میں بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھوں. مجھے حکم ہے کہ میں آخر میں ایک شہادت بھی پڑھوں گا اگر آپ کی اجازت رہے. لیکن ایک بات کھاؤ علامہ کے بعد کیا تقریر ہو سکتی, صرف آموختہ سنانا ہے. میرے امام کو اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء, اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء, یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. مقدر پہ ناز کرو جو حضرت عیسیٰ کی امت کے وہ جوان جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں سو جائیں. ان کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھ کر کتنا خوش نصیب ہوتا ہے. وہ اولاد عیسیٰ نہیں تھے, صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کر سو گئے تھے. تو ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کا صلہ یہ ملتا ہے وہ اولاد عیسیٰ نہیں ہے. وہ تو ایمان اپنا بچانے کے لیے غار میں سو گئے. جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں سو جائے اس کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے. جو پوری امت کا ایمان بچانے کے لیے سونے نہیں کربلا میں جاگنے آ جائے اس کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کا فائدہ کیا ہو. مجھے اپنا ایمان بچانے کے لیے سو جانا اور کہاں پوری کائنات کا ایمان بچانے کے لیے جاگتے رہنا. خدا کی قسم اگر آج امت جاگ رہی ہے تو یہ صرف امام کے لت جگہوں کی برکت ہے. بے شک سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء جس کے سیدہ ہے. سیدہ جیسے کیا خون خیر الرسل سے ہیں جن کا اگر رسول کا خون بھی ہو تو کئی بات چھوٹی موٹی نہیں ہے, لیکن یہاں خون بھی ہے تو خیر الرسل. اور خیر الرسل یوں بیان کرتے ہیں سنی جس میں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. خمیر کہتے ہیں جس سے چیز بنتی ہے. بسکٹ کا خمیر ہوتا ہے اور بھی چیزوں کا آپ جانتے ہیں. اور لیکن یہ جو اہل البیت بنے کس کے خمیر سے؟ خیر الرسل کے خون سے. کیا مطلب ہوا؟ اور نبی کا خون کیا ہے بس اتنا سن لیں. سب کا خون حرام ہے. نبی کا خون کسی نے پیا تو سرکار نے فرمایا مختصر کر رہا ہوں تجھ پر جہنم حرام ہو گئی. علامہ صاحب اشارت النص کیا مل رہا ہے؟ کیا تجھ پر جہنم حرام ہو گئی مطلب تو جہنم میں نہیں جائے گا. ایک کٹورا خون پیٹ میں گیا تو کیا گارنٹی اور ضمانت لی گئی مطلب تو کفر پر نہیں مرے گا ایمان پہ مرے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک کٹورا خون میرا تیرے پیٹ میں چلا گیا. ایمان والا بھی تو جہنم میں جا سکتا ہے اگر زنا کرے مطلب اب تو زنا بھی نہیں کرے گا. ایمان والا بھی تو جہنم میں جا سکتا ہے اگر وہ چوری کرے مطلب اب تجھ سے چوری بھی نہیں ہوگی. ایمان والا بھی تو جہنم میں جا سکتے ہیں اگر غیبت کرے مطلب تجھ سے غیبت بھی نہیں ہوگی. پتا چلا جس نے ایک کٹورا خون پیا ایمان کی ضمانت بھی دی. اللہ اکبر. زنا سے تحفظ کی ضمانت بھی, چوری سے حفاظت کی ضمانت بھی, غیبت سے حفاظت کی ضمانت بھی, قبائل سے حفاظت کی ضمانت بھی. جس کے پیٹ میں ایک کٹورا چلا جائے اس کی اتنی حفاظت کرتے ہیں جو سر سے لے کے پیر تک نبی کے خون سے بنا اس حسن حسین کی حفاظت کا ہے.
ان کی بیلوس تینت پہ لاکھوں تو اس میں سیدہ ہیں. جلدی جلدی پڑھو. مولا علی ہے, مولا علی ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جس میں مولا علی ہے. اللہ اکبر. ہمارا عقیدہ خلافت الگ ترتیب, فضیلت الگ ترتیب, لیکن فضائل ہم پڑھتے ہیں کیونکہ ہم امام اہل سنت کا مسلک. اعتقاد الاحباب میں میرے امام نے لکھا جتنے امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے جتنی صحیح روایات مولا علی کے حق میں بیان ہوئی اتنا کسی کے حق میں بیان نہیں ہوئی. میں اپنے ذوق کے مطابق کبھی کہتا ہوں کہ علی کو سمجھ لو. کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا علی تو سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہے. وجہ ولی کی کرامت سمجھ میں نہیں آتی. جو سمجھ میں آئے وہ کرامت نہیں, اور جو سمجھ میں نہیں آتی اس کو کرامت کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. کرامت کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں دور آدم سے لے کے آج تک جتنوں کو ولی بنایا علی نے بنایا. جن کو علی نے بنایا ان کی کرامت سمجھ میں نہیں آئے. وہ ولی کو بھی سمجھنے کی بات ہی نہیں کر رہا. فعل ولی کرامت ہوتا ہے نا. تو علی جس کو بنائے, مثال کے طور پر آصف بن برخیہ نے پلک جھپکتے تخت بلقیس لا کر کے رکھ دیا, کرامت ہے. تو آصف کو اس مقام پہ پہنچایا کس نے؟ قاضی صاحب کے قول کے مطابق کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک جتنے ولی بنے کس کی وجہ سے؟ مولا علی کی وجہ سے. تو آصف بھی تو ولی ہے, بنے کس کی وجہ سے؟ تو جو علی کا فیض پالے وہ پلک کے جھپکتے تخت بلقیس لے آتے ہیں. تو جب اس کے بنائے ہوئے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو بنانے والے کی طاقت کیا ہوگا؟ کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اپنی کائنات کی شان میں. بلکہ میرے امام تو کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. علی ہے, ہاں علی ہے, ہاں علی ہے. مقبول قمرین اٹھا کر کے دیکھیں, علی ہے, ہاں علی ہے, ہاں علی ہے. تو بات کیا علی سمجھ میں نہیں آتا. میں کہا سمجھنے کی کوشش مت کر. علی کسی کے سمجھ میں آیا کیسے؟ میں کہا ایک بات کہتا ہوں, چلے بات کروں, جلدی جلدی کروں. کیسے سمجھ میں نہیں آیا؟ میں نے کہا جس کے بچوں کو نہ سمجھ سکو اس کو سمجھ سکو گے. مثال کے طور پہ 11ویں منانے آئے ہو, لوگ کہتے ہیں غوث پاک کون؟ میں کہا لوگ ابھی تک غوث پاک ہی کو سمجھ نہیں پائے, اور غوث پاک کہہ چکے مجھے کسی پہ قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ پر قیاس مت کرنا. غوث پاک تو کون ہے؟ کہتے کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ پر قیاس مت کرنا. کہتے انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر عبد القادر آیا ہے. اندازہ فرمائیے کون ہے. ابھی جلدی جلدی ذرا 11ویں کبھی اس کی برکتیں لے کر کے عرض کروں. غوث پاک کون ہے؟ مردوں کو زندہ کریں, غوث اعظم ہے. کشتی 12 برس کی ڈبا دے, سناٹا ہو تو پھر بات نہیں ہوتی, پھر بات پوری ہوتی ہے. تھک جائے خاموش ہونا, میری بات پوری کر دوں گا. اس لیے کہ پیجے چہلوں کی محفل میں نہیں بیٹھے, پتا چلنا چاہیے کہ یوں بیاں کرتے ہیں سنی. لوگوں کو پتا بھی تو چلے کہ کوئی آیا تو ذکر کرنے کے لیے. لوگوں کا یہ خمار اترنا چاہیے کہ صرف ہم ہی نہیں بولتے. توجہ فرمائیں, جو مردے کو زندہ کرے اسے غوث اعظم کہتے ہیں. جو 12 برس کی کشتی کو تلا دے اسے غوث اعظم کہتے ہیں. جسے قسمیں دے دے کے کھلایا پلایا جائے اسے غوث اعظم کہتے ہیں. جو کہے کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا پلاتا, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا, جس کے دروازے پہ جھاڑو مارنے سے لوگوں کو مقام قطبیت نصیب ہوتا ہے, اسے غوث اعظم کہتے ہیں. جو چوری کرنے آنے والے کو حوالے میں نہیں ڈلواتا
कि तेरे मुरीदों को बख्शा जाएगा, उसे गौसे आजम कहते हैं। अल्लाह अकबर। गौस पाक की शान कौन बयान करे, क्या बयान करे, कितना बयान करे। हर वली वहां पर सवाली बना खड़ा नजर आता है, उन्हें गौसे आजम कहते हैं। लेकिन एक दिन अगर हम पूछे बगदाद में खड़े रहकर या करबला शरीफ में खड़े रहकर, या गौसे आजम आपको ये मकाम कैसे मिला है, तो क्या कहते पता है? अनल हसनी मैं हसन का बेटा हूँ, अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता किया है। अब कहिए जिसका बेटा अब्दुल कादिर हो, उसकी शान का ये आलम है, तो अभी तो उसका भी बाप है। मेरे इमाम उसके बारे में कहते तेरा जर्रा महल काबिल है या गौस, तेरा कतरा या मिसाइल है या गौस। तवज्जो करना, क्या हम लोग अली बयान नहीं करते, मैंने कहा इस तरह अली बयान होता है। तेरा जर्रा महल काबिल है या गौस, तेरा कतरा या मिसाइल है या गौस, कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनियो हैदर आदिल है या गौस, गनियो हैदर आदिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजूल कर, ये तबका मुजमल फाजिल है या गौस। और फिर कहते हैं अरे वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, तो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। एक बात कहूं, बहुत अच्छा सुन रहे करबला में उनके बाबा का जिक्र करूं तो उनकी तवज्जो हम सब की तरफ हो जाए। एक हमारे हिंदुस्तान में मसल कही जाए, आपके यहाँ भी कही जाए, सब लोग क्या, जब किसी की शान बयान करनी हो ना तो कहते हैं वो फलां उसका बाप है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने किसी का खिताब सुना और सुनने के बाद कहा क्या बोलता है यार वो, तो एक उर्फ में कह दें वो अल्लामा हैदरी है ना, वो उसका ही बाप है। मतलब क्या हुआ, यानी उससे बड़ा है। बात समझ आ रही मेरी? बात पूरी करे कि नहीं करे? बात समझ आ रही है? ऐसे कोई नाक खानी बहुत अच्छी करे, बहुत अच्छी नाक खानी का क्या नाक पड़ता है, अरे वो साजिद तो उसका ही बाप है, ऐसा बोल सकते। यानी इस हकीकत में बाप नहीं होता वो, यानी उससे बड़ा बच्चा है। समझ में आती है कि नहीं? अगर नहीं कहने यार वो नात बहुत अच्छी लिखता है, तो वो सैयद मोहम्मद कादिर तो नात लिखने में उसका भी बात समझ में आती कि नहीं आती? हाँ, अब जरा अली को अगर सुनना है, कोई हमको कहता है वो अली से पाक बड़ी शान वाले हैं, वो लेवा नहीं बल्कि देवा है। हिंदुस्तान में खड़े खड़े लोगों को काबा बताते हैं। हमने कहा ये वारिस अली है, तो इस वारिस अली का भी बाप है अली। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अली उसका भी वारिस पाक का अली बाप। बाप यहाँ तो दोनों माना में है, हकीकत भी है और मजाज, जो एक मजाजी तौर पे लोग कहते हैं वो भी है। ये काबा बता सकता है, ये काबा बता सकता है, वो काबे में आ सकता है। अली उसका भी आजम, मैंने काली उसका भी, जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ा करके सागर को घाघर में समेटा, उसे मोइनुद्दीन कहते हैं। मैंने काली तो उसका भी। शाह बरकतुल्लाह जो जिक्र करते थे तो परिंदे भी उस महरवी कलंदर के साथ जिक्र करने लगते थे। है ऐसा वली, मैंने काली उसका भी। इतने खूबसूरत थे कि चेहरे पे नकाब डाल के चलते थे। मैंने काली उसका भी। मूसा काज़िम उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता था, मैंने काली उसका भी। इमाम आज़म जाफर सादिक की जूतियां सीधी करते थे, मेरे का जाफर सादिक के बाप को भी अली कहते हैं। लोग कहेंगे करबला में क़यामत तक के लिए जिसने अल्लाह का दीन महफूज किया और बेमिसाल सब्र का इजहार किया, घर लुटाया, सर कटाया, खानदान लुटाया, सब कुछ कुर्बान किया, कोई हो सकता है हुसैन जैसा? हो सके तो लाइए दोनों जहां मिजान में मैंने सल्पा जमीन करबला से ले लिया। अल्लाह अकबर, वो हुसैन इब्ने अली है। हुसैन इब्ने अली क्या है? कहा
उनके चेहरे की रोशनी में लोग रास्ते तय किया करते थे। हुसैन इब्न अली कौन है? मैंने कहा हुसैन वो है, अल्लाह अकबर, जो रसूलुल्लाह के जोश का राकिब है, हुजूर जिसे अपने कंधे पे बिठाते हैं, वो मौला हुसैन है। अल्लाह अकबर, हुसैन वो है जिससे टकराने वालों के कब्रों के निशान भी मिट गए हैं, उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। हुसैन सैयदुल अस्किया है, हुसैन राकिब दोश पैगंबर है, हुसैन साकी कौसर का नवासा है, हुसैन फातिमा का जाया है, हुसैन इब्न रसूल है, हुसैन मुबाहले का पांचवा फर्द है। 5 कागज हुसैन पे मुकम्मल होते हैं। नबी अपनी गोद में हुसैन को इसलिए ले जा रहे हैं कि कोई नासबी कुत्ता ये ना कहे कि माँ तो बेटे को अपनी गोद में ले जाती है, बाप अपने बेटे को गोद में ले जाता है। कहा अली फातिमा तुम्हारी गोद में ये हमेशा सफर करते हैं, आज मेरी गोद में रहे ताकि कोई ये न कहे कि माँ के दूध की जरूरत ले गई या बाप की शफ़क़तें ले गई। अपनी गोद में ले जाऊंगा ताकि पता चले न पितर की मोहब्बत ले गई न मादर का शीर ले गया। आमीन कहने के लिए इस्लाम की जरूरत ले गई। अब सुन ले, जुमला सुन ले, जब महद का